لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے لیے حمد و ثنا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ذرہ ذرہ جس کی تحمید و تسبیح بیان کرتا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور سب سے پیاری جو چیز ہے وہ توحید ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز شرک ہے۔ لہذا پچھلے ہفتے جو موضوع چلایا گیا تھا وہ ایسا ذکر تھا کہ جو توحید پر مشتمل تھا، اور پچھلے ہفتے اس ذکر کے فضائل، اس کے فوائد میں سے چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ ذکر توحید ایک پیارا ذکر، اور آج جو ہے اس کی دوسری اور آخری قسط ہے۔ ذکر توحید سے ہماری مراد احادیث میں جو آیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پچھلے ہفتے تمہیدی کلمات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذکر سے محبت کے دلائل، اور اس کے بعد 3 فوائد آپ کے سامنے آ سکے تھے۔ آئیے ان 3 فوائد کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے آگے کی گفتگو تفصیلاً جاری رکھوں۔ پچھلے ہفتے پہلا فائدہ آپ حضرات کے سامنے یہ آیا تھا کہ ذکر توحید کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے ذکر کی تصدیق فرماتا ہے۔ اللہ بندے کا جواب دیتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، میرے بندے نے بالکل سچ کہا، واقعی میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے لیے ہی بادشاہت ہے، میرے لیے ہی تمام قسم کی حمد ہے۔ اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ بندے کے
الفاظ کی، اس کے زبان سے نکلنے والے کلمات کی تصدیق اللہ فرمائے۔ دنیا میں کوئی ہماری تصدیق کر دیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں کی تائید حاصل ہے، ہمارے فتوے کو، ہمارے موقف کو فلاں فلاں کبار علماء، ہم یعنی جو ہمارا موقف ہے وہی ان کا بھی ہے، تو ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں بندہ ان کلمات کو کہہ رہا ہے اور تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، یہ الفاظ اس کے بدلے، اس کے جواب میں۔ تو پہلا فائدہ کہ رب تصدیق فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ کہ یہ ذکر جو ہے ذکر توحید، یہ پہلے نبیوں کا بہترین ذکر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل آئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی تعریف، تحمید، تسبیح، تکبیر، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا جن الفاظ میں بیان کی، ان تمام نبیوں کا ایک وظیفہ مشترک تھا، وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے اس کلمے کو ان کے تمام اذکار میں سب سے بہترین قرار دیا۔ انہوں نے اپنی زبان میں، انہوں نے اپنے انداز میں، انہوں نے اپنے طور پر اللہ کی جس قدر کبریائی بیان کی، جن الفاظ میں کبریائی بیان کی ہوگی، جن الفاظ میں اللہ کا ذکر بیان کیا ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو بھی شامل فرماتے ہیں، یعنی اور میں نے بھی جس قدر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ان میں سب سے بہترین کیا ہے؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ سب سے بہترین ان نبیوں کے، ایک تو سارے نبیوں کا یہ وظیفہ رہا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے یہ الفاظ ان کے تمام اذکار میں سب سے بہتر تھے، تمام نبیوں کے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ اس ذکر کا کہ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دیتا ہے، اس کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس کی تحسین کی ہے، جس کو صحیح قرار دیا ہے، بعض نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کی تمام اسانید کو جمع کرنے کے بعد علامہ رحمہ اللہ نے تصحیح فرمائی، اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے اور پھر ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، کون سے الفاظ جو ہمیں اور آپ کو یاد ہونے چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان الفاظ کو، اس ذکر توحید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ باقی اللہ رب العالمین 10 مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکیاں، 100 مرتبہ پڑھنے پر 100 نیکیاں، بازار میں داخل ہونے پر 1 مرتبہ پڑھا 10 لاکھ نیکیاں۔ وجہ یہ ہے کہ باقی جگہ کا ماحول بازار کے ماحول سے زیادہ پراگندہ نہیں ہوتا،
بازار کا ماحول عام ماحول سے زیادہ پراگندہ ہوتا ہے، وہاں پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جو شخص بازار میں داخل ہو اور وہاں کی مصروفیات کے باوجود اور وہاں کی چمک دمک کو دیکھنے کے باوجود ایسی جگہ جہاں انسان اللہ کو یاد نہیں رکھ پاتا، جو دھوکہ دھڑی کی جگہ ہے، جو فریب کی جگہ ہے، جو جھوٹ اور جھوٹی قسموں کی جگہ ہے، ایسی جگہ بھی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو ایسے بندے پر بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کس قدر نیکیاں ہو جائیں گی اس کے نامہ اعمال میں اندازہ لگائیں، کس قدر نیکیاں ہو گئی اس کے نامہ اعمال میں۔ کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، درج فرماتا ہے۔ 3 فائدے ہوئے اس ذکر کے۔ نمبر 4، چوتھا فائدہ اس ذکر کا کہ اس ذکر کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 گناہ، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں اور اس کے 100 برائیوں کو، 100 سیئات کو مٹا دیا جاتا ہے۔ انسان سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیوں کا، لغزشوں کا پتلا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی 100 لغزشوں کو، 100 غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان پر قلم عفو چلا دیتا ہے، معافی کا قلم اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو شخص، مسلم شریف کی حدیث، فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، جس سے مراد ہے فرض نماز، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، کتنا ہوا؟ فَتِلْكَ 99 99 ہو گئے نا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ 100 کی گنتی اس جملے سے پوری کرتا ہے، یعنی 99 یہ ہو گئے، اور ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ پڑھتا ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ کتنے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے؟ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا، من قال اذا اصبح، تو اس کی فضیلت ہے کہ چلو اللہ نے اس کے 10 گناہ معاف فرما دیے۔ دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس کی ایک فضیلت ہے کہ چلو 100 گناہ اللہ نے اس کے معاف فرما دیے، 100 نیکیاں، 100 گناہ، 100 درجات بلند فرما دیے۔
شیطان سے حفاظت فرما دی ہے نا. اور ایک الگ فضیلت ہے کیا؟ فرض نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ یہ یعنی 100 کی گنتی اس جملے سے پوری کرے. کون سا؟ جو میں بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس نیت سے کہ یہ یاد ہو جائے ہمیں اور آپ کو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب یہ پڑھتا ہے یعنی اس کے ذریعے 100 کی تعداد اس نے پوری کر لی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کس قدر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کس چیز کے طلبگار ہیں ہم؟ اور کس چیز کی آرزو ہے ہماری؟ ہم تو اسی چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سے لغزشیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری لغزشوں پر، ہماری خطاؤں پر، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی برکھا فرما دے، اپنی معافی کے قلم کو چلا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وظیفہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ یہ ذکر توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ. کبیرہ گناہ نہیں، ایک ہوتے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، قتل ہے، کسی کی حق تلفی ہے، کسی کا مال سلب کر لینا ہے، مال ہڑپ لینا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور اگر وہ اس چیز کا تعلق حقوق سے ہے تو اس کے حق کی ادائیگی کر دے. کسی کا مال چھینا ہے اس کا مال واپس کر دے، کسی کی زمین ہڑپی اس کی زمین واپس کر دے، کسی کو گالی دی اس سے معافی تلافی کر لے، کسی کو مارا اس سے معافی تلافی کر لے. یہ حقوق سے متعلق ہے، کبیرہ گناہ ہے تو یہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان سے گناہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر سرزد ہوتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے درمیان جلوت میں خلوت میں وہ کس قدر لغزشیں، کس قدر خطائیں، اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کر چکا، انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین اس ذکر کی بدولت، ان تسبیحات کی بدولت اس کے ان تمام سیئات کو، اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ چوتھا فائدہ ہوا میرے بھائیوں. نمبر 5، پانچواں فائدہ اس ذکر توحید کا، اس ذکر توحید کو پڑھنے کا پانچواں فائدہ کہ یہ تسبیحات اور یہ ذکر توحید یہ صدقہ، خیرات اور سخاوت کے درجے میں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، یہ اجر پاتا ہے. ایک شخص ایسا ہے جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ان نیکیوں کو کیسے پائے جو ایک مالدار شخص پا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ان تسبیحات کا خیال رکھتا ہے، ان ذکر و اذکار کا ورد کرتا ہے، اس ذکر توحید کو پڑھتا ہے، تو اس کے یہ الفاظ، اس کا یہ ذکر اس کی طرف سے صدقہ، اس کی طرف سے سخاوت، اس کی طرف سے فیاضی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے، اس کا درجہ پاتے ہیں. اس سلسلے میں احادیث بے شمار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے
تو یہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. کانت لہو عدلا رقبت من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو. آپ جانتے ہیں ابھی تو غلامی کا دور نہیں یہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غلامی کا دور تھا. لوگ قیدیوں کو غلام بنایا کرتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے. اسلام نے رفتہ رفتہ اپنی حکمت عملی کے تحت رفتہ رفتہ اس دور کو آہستہ آہستہ ختم کیا. مختلف چیزوں کے کفارات میں یہ چیز شامل کر دی کہ ایک غلام آزاد کر دو، ایک گردن آزاد کر دو. اس کے فضائل بتائے کہ غلام کو آزاد کرنے کے یہ فضائل ہیں. صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے، کتنے لوگوں کو انہوں نے آزاد کروایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جب ظلم و ستم دیکھا، ان کو خریدا، آزاد کروا دیا. کتنے لوگوں کو آزاد کروایا. تو جن لوگوں کے پاس مال تھا وہ ان نیکیوں کو پاتے تھے. غلاموں کو آزاد کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ بتایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو وہ کیسے ہے، جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے. اولاد اسماعیل کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اولاد اسماعیل میں سے جو قیدی ہوگا، جو غلام ہوگا، اولاد اسماعیل، یہ سلسلہ جو ہے یہ فضیلت افضل ہے، یہ افضل نسب نامہ ہے. تو ان کو آزاد کرنا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے. ان کو آزاد کروانا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اولاد اسماعیل کا ذکر کیا کہ اس قدر اجر ہے. اب آج تو آپ اولاد اسماعیل کو نہیں پا رہے، اولاد اسماعیل میں سے قیدیوں کو آپ نہیں پا رہے، آپ کے سامنے وہ غلام نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ ذکر توحید پڑھتے ہیں، وظیفہ جب کہا جائے تو اس سے مراد وہ مت سمجھنا 11 مرتبہ 21 مرتبہ لاکھ مرتبہ، یہ وظائف نہیں. وظیفے کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ پڑھنا، بس پڑھنا. اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو کتنا اجر و ثواب. جیسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو، ایک قیدی کو آپ آزاد کر دیں، اس قدر اجر و ثواب ہے. اگر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی شخص 10 مرتبہ پڑھے اس ذکر کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے اولاد اسماعیل میں سے اس نے 4 غلاموں کو آزاد کیا، اتنا اجر و ثواب ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دولت خرچ کر کے غلام کو آزاد کروایا جاتا ہے، پیسہ خرچ کر کے قیدی کو آزاد کروایا جاتا تھا. جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے گویا کہ کتنا اجر پایا، جیسے اس نے 4 غلاموں کو، وہ بھی کون سے غلام، کون سے قیدی، اولاد اسماعیل میں سے، ان کو آزاد کر دیا. جو شخص 100 مرتبہ پڑھے، یہ 10 مرتبہ کا تھا، جو شخص اس ذکر کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلاموں کو یا 100 قیدیوں کو آزاد، 10 غلاموں کو یا 10 قیدیوں کو آزاد کر دیا. 100 تو بہت ہو جائیں گے، 10 غلاموں کو آزاد کر دیا. یہ بھی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. 10 غلاموں کو آزاد کر دینا، صرف کتنا؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس تسبیح کو، اس ذکر توحید کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اجر و ثواب کتنا؟ جیسے 10 غلاموں کو، 10 قیدیوں کو اللہ کی رضا کی خاطر اولاد اسماعیل میں سے آزاد کر دیا. تو 5واں فائدہ میرے بھائیوں اس کا یہ ہے کہ یہ کلمات آپ کے، یہ ذکر آپ کا، یہ جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ، اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کے مترادف ہے. گویا کہ مالدار اپنے مال کے ذریعے جو نیکیاں کمانا چاہے، وہ نیکیاں آپ کو اس کے ذریعے مل جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بار غریب صحابہ، غریب مہاجرین، فقراء مہاجرین آئے، اور بعض روایات میں وضاحت ہے کہ وہ آئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے جو بھائی ہیں جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ ہم سے سبقت کر گئے. وہ ہم سے کس چیز میں سبقت کر گئے، کس چیز میں آگے بڑھ گئے؟ اجر میں، نیکیوں میں.
ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یار ہم بھی آگے بڑھیں. جیسے آج دنیاوی چیزوں میں ہم لوگ مسابقہ کرتے ہیں نا کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس بھی پیسہ ہونا چاہیے. اس نے گھر بنا لیا, میں بھی گھر بناؤں بہترین, اور میں جب گھر بناؤں تو اس سے 1-2 فٹ اونچا ہی رکھوں. ہوتا ہے نا مسابقہ دنیاوی چیزوں میں. اس نے اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے پڑھا لکھا کے آگے بڑھا دیا, میں بھی اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤں گا. تو دنیاوی چیزوں میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں نا. صحابہ اکرام اسی طرح دین کے معاملات میں کمپٹیشن کرتے تھے. ان کے کمپٹیشن, ان کا مسابقہ, ان کی حرص دنیاوی چیزوں میں نہیں تھی کہ اس کے پاس اتنا ہے تو مجھے بھی اتنا ملے, بلکہ ان کی حرص, ان کی لگن, ان کی تگودو, ان کی کوشش, ان کا مسابقہ نیکیوں میں تھا. انہوں نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں, میں بھی اتنی نیکیاں کماؤں. اس نے اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں. یہ تھا. فقراء مہاجرین کو بڑا احساس ہوا, جو مالدار صحابہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, اپنے مال کے ذریعے وہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں, گردنوں کو آزاد کرواتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بھائی لوگ جو ہیں مالدار وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے, کیا ہوا؟ کہا نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, اس چیز میں وہ اور ہم برابر ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھ رہے, ہم بھی روزہ, وہ بھی روزہ رکھ رہے ہم بھی روزہ رکھ رہے, معاملہ نیکیوں کا برابر چل رہا ہے. لیکن اے اللہ کے رسول, اللہ کی طرف سے ایک ایکسٹرا چیز ان کو حاصل ہے, ان کے پاس مال ہے, لہٰذا وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اور حدیث میں الفاظ آئے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں, قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں, غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہمارے بھائی نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں تم کو ایک نسخہ, ایک فارمولہ ایسا بتا دوں کہ تم بھی اس مقام کو پالو گے, اور کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکیوں میں سوائے اس کے جو تمہارے جیسا یہی وظیفہ, یہی ذکر, یہی عمل کرنے لگے. وہ تو آ سکتا ہے تمہارے برابر, باقی کوئی نہیں آ سکتا. خوش ہو گئے صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے, اتنی بہترین چیز, ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن آرزو ہے کہ جو نیکیاں وہ کما رہے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے, مال خرچ کر کے, وہ نیکیاں ہم پالیں. بیٹھے بیٹھائے وہ نیکی مل جائے گی. بتائیے اللہ کے رسول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو, الحمدللہ پڑھ لو, اللہ اکبر پڑھ لو. اور بعض روایات میں یہ ذکر آیا, مسند احمد میں, ابو داود میں, کہ اور یہ تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھا کرو. گویا کہ ان کو جو اجر اپنے مال سے مل رہا ہے تو تمہیں بھی ایسا ملے گا. صحابہ اکرام خوشی خوشی گھر چلے گئے, پڑھنے لگے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے, جب مالدار صحابہ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ یار پڑھتے کیا ہیں, پتہ چلا یہ ذکر پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھنے لگے. تو یہ لوگ آئے کہ اللہ کے رسول, ہمارے بھائیوں کو پتہ چل گیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے, کہا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے نوازے. اب میں روک تو نہیں سکتا کہ بھائی تم مت پڑھو یہ ذکر. تو صحابہ اکرام میں نیکی کو پانے کے لیے یہ کمپٹیشن چلا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں, یہ ذکر و اذکار آپ اگر پڑھتے ہیں, یہ ذکر توحید آپ پڑھتے ہیں, ان تسبیحات کا اگر آپ خیال کرتے ہیں, ورد کرتے ہیں, تو آپ کون سا درجہ, کون سا مقام پا لیتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اللہ کی راہ میں قیدیوں کو آزاد کروانے کا, اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کروانے کا. یہ مقام و مرتبہ آپ پا لیتے ہیں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ بھی سوچیں کہ اب یار مال خرچ کر کے کیا کریں گے, یہی تسبیحات پڑھتے رہیں. نہیں,
یہ پھر غلط ہو جائے گا، اصولاً یہ غلط ہو جائے گا، یہ اسلامی اصول کے اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کر کے بھی نیکیاں کمائے گا اور یہ تسبیحات بھی پڑھے، اچھی بات ہے، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے تو وہ دل میں ملال نہ کریں، وہ ان تسبیحات کو پڑھیں، ان ذکر و اذکار کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو وہ نیکیاں ان تسبیحات کو پڑھنے کے بدلے عطا فرما رہا ہے۔ 5 فائدے۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ اس ذکر توحید کا چھٹا فائدہ، اور چھٹا فائدہ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ شکوہ و شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نے فلاں دعا مانگی ہے اللہ سے، فلاں دعا مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں فرما رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا کی قبولیت کے طریقے ہیں، درجات ہیں، کیسے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر انسان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے اللہ سے دعا مانگے، جو چیزیں دعا کے آداب میں سے ہیں، تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ الگ ہے کہ اللہ اس کو عطا کیسے کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا میں جو اس نے مانگا وہی عطا کر دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو دعا مانگی وہ نہیں دیا، اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دی کہ یہ مناسب نہیں لیکن یہ مناسب ہے، کبھی اللہ اس کے بدلے آنے والی مصیبت کو کسی اس پہ سے ٹال دیتا ہے۔ نہ معلوم ہم پہ سے کتنی پریشانیاں اللہ نے ٹال دی دعا کی وجہ سے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ شاید اللہ ہمیں فلاں پریشانی میں گرفتار کر دیتا۔ سینکڑوں آفتیں ہیں، سینکڑوں پریشانیاں ہیں انسان کے جسم پر، انسان کے مال پر، لیکن اللہ ان کو ٹال دیتا ہے، ہو سکتا ہے دعا کی وجہ سے کہ یہ دعا میں مصروف رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ جو مانگا وہی مل گیا، بلکہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ عطا فرما دے، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ چاہے قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ نہیں دیا، پریشانی بھی نہیں ٹالی، جو آنی تھی وہ آئی اس پر، لیکن اللہ اس کی دعا کا اجر اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا، تو یہ بھی قبول ہو گئی، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو لیکن دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ، جن حضرات کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی غور فرمائیں، اس ذکر توحید کا چھٹا فائدہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک خاص موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وضاحت فرمائی، اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ کون سا خاص موقع ہے؟ آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھوں، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تعار من اللیل، جو شخص رات میں کروٹ بدلے، یعنی رات میں اس کی آنکھ کھلی اس نے کروٹ لی، ثم قال، تو اس نے یہ الفاظ پڑھے، کون سے؟ وہی جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہے، اور یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے، اللہم اغفر لی، او دعا، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا مانگے جو وہ چاہے، استجیب لہ، تو اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی وہ دعا۔ اور اگر اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی بڑی چیز ہے نا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہیں یا نہیں کیا پتا، اللہ جانے۔ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر رات کے وقت اگر کھڑے ہو کر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو کون سا کیا نسخہ بتایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ جو شخص رات میں کروٹ بدلے، یعنی اس کی رات میں آنکھ کھل گئی سوتے میں اور اس نے کروٹ لی اور ابھی اس اٹھنا نہیں، اسے دعا کے لیے اٹھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، اٹھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، قبلے کی طرف رکیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیٹے ہی لیٹے آپ نے مانگ لیا، کروٹ بدلی اور آپ نے یوں ہی سوتے لیٹے ہی لیٹے یہ الفاظ پڑھ لیے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ پڑھ لیے اور آگے پھر یہ الفاظ اور ملا لیے. الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بھائی دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہے نا، اتنا اہم وظیفہ ہے تو اس کو یاد تو کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی جا سکتی ہے نا. ہمارے بعض بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آگے کے الفاظ یاد نہیں ہوئے. باقی جو یہ تسبیح بتائی ہے یہ تو پچھلے جمعے سے اب تک اتنی بار ریپیٹ ہو گیا کہ یاد ہو گیا ہوگا، یہ آسان ہو گیا ہوگا، زبان پر سہل ہو گیا ہوگا. آگے کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو بھائی لکھوا لو کسی عالم دین سے، ہم سے معلوم کرو لو، لکھوا لو اور اس کو یاد کر لو. اتنا اہم وظیفہ ہے، اتنا بہترین پروجیکٹ ہے، اتنی بہترین چیز ہے، اس کے لیے یاد کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا. تو کروٹ بدلی، رات میں آنکھ کھلی اور لیٹے ہی لیٹے یہ الفاظ پڑھ لیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی طرح اس نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور یا پھر اس نے اور کوئی دعا مانگی، او دعا، کچھ بھی دعا مانگی جو اس کے دل کی تمنا ہے، جو اس کے دل کی جائز آرزویں ہیں، جو بھی اللہ سے مانگی، استجیب لہ، اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. تو کس قدر اہم وظیفہ ہے میرے بھائیوں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے کو، اس ذکر توحید کو یاد کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. ایک اور فضیلت اس کی آخری آپ کے سامنے بیان کر دوں. نمبر 7واں فائدہ اس ذکر کا، ذکر توحید کا، کہ جو شخص اس ذکر کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اب دیکھیں شیطان میں تمام آ گئے. ایک تو وہ شیاطین جو انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، گناہوں پر اکساتے ہیں، وہ شیاطین بھی آ گئے. اور وہ سرکش جن، ان کو بھی شیاطین کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں. انسان پریشان رہتا ہے کہ مجھے جن پریشان کر رہا ہے، جن سوار ہو گیا ہے. ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو. ذکر و اذکار جو ہے وہ انسان کے لیے جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے قلعے کا کام کرتے ہیں. یہ ذکر و اذکار قلعے کا کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ ذکر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اجارہ من الشیطان، اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور بعض جگہ حرز کے الفاظ آئے، اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ 7واں فائدہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، شیطان سے حفاظت. تو یہ 7 فائدے اس ذکر کے، ذکر توحید کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ذکر توحید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. گنتی کے بارے میں ایک بار میں پھر وضاحت کر دوں کہ پڑھنے کے تعلق سے لوگ بڑے کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ذکر بتایا جائے پڑھنے کا یا کوئی وظیفہ بتایا جائے، ہے نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی تعداد ہوگی جو 11 سے تعلق رکھتی ہوگی، 11 بار، 21 بار. اور بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید 1 لاکھ بار پڑھنا پڑے گا، کیونکہ مارکیٹ میں میڈ ان انڈیا وظائف جو چل رہے ہیں وہ اسی طریقے کے چل رہے ہیں. میڈ ان انڈیا، اسلامی وظائف نہیں، میڈ ان انڈیا جو باقاعدہ یہی بنے ہیں، یہی کے لوگوں نے بنائے ہیں، چھاپ دیے ہیں اپنی طرف سے، وہ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ یہ آیت، فلاں ذکر، فلاں وظیفہ 1 لاکھ بار پڑھو، 2 لاکھ بار پڑھو، 5 لاکھ بار پڑھو. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے کہ یار کیسے پڑھ پاؤں گا میں، ہے نا. تو ذکر و اذکار کی یا خاص اس ذکر کی جو میں نے تسبیح بتائی ہے ایسی کوئی تعداد نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد جو ملتی ہے وہ 100 تک ملتی ہے. 1 مرتبہ پڑھنے کی تعداد متعین ہے، 1 مرتبہ پڑھیں یا تو 10 مرتبہ کی ہے، 100 مرتبہ کی ہے. 100 سے زیادہ کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعداد نہیں بتائی. 100 سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں تو بغیر کسی شمار کے، بغیر کسی گنتی کے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. 100 سے زیادہ کی کوئی گنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1 بار پڑھ لے
تو بھی فضیلت حاصل ہوگی. 10 بار پڑھیں تو اس کے مطابق، یا 100 بار پڑھیں، دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لیں شمار کر کے. لیکن کسی کو اور پڑھنا ہے تو پھر وہ آگے کا نہیں پوچھے مولانا صاحب سے کہ کتنا پڑھوں، اس سے 2500 بار، 5000 بار، 1,00,000 بار، آگے کا نہیں پوچھے. 100 سے زیادہ پڑھنا ہے تو انلمیٹیڈ، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کیے، وہ جتنا چاہے پڑھے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں وصول کرتا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی تمام رحمتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نواز دے، اور اللہ ہمیں اس ذکر کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے اپنی زندگی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، ایک بھائی کا ابھی یہاں پر چند ایک دن پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اوپر ہی آٹو وغیرہ ٹکر مار گیا تھا. ان کے ہاتھ کا آپریشن ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، آپریشن وغیرہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، اور اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اسی کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد میں اس سوموار کو خواتین کے لیے ایک دینی پروگرام رکھا گیا ہے، خاص عورتوں کے لیے. مردوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بہت زیادہ میسر ہوتے ہیں، عورتوں کو کم ملتے ہیں. ایک تو خطبات میں الحمدللہ یہاں ہمارے یہاں آنے کا سلسلہ ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے درس کے لیے اس بار خواتین کے لیے انتظام کیا ہے، خاص خواتین کے لیے. اور ان کے سامنے جو تقریر کریں گی، جو درس پیش کریں گی، وہ ایک عالمہ ہی ہے، محترمہ فائقہ نبیل سنابلی، جو امام صاحب کی جو ہے اہلیہ ہیں، بیوی ہیں. وہ انشاءاللہ اس سوموار کو اس مسجد میں درس دیں گی، صرف عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، ٹائمنگ جو ہے 2 بجے کی ہے، 2 بجے سوموار کے دن 2 بجے نیچے بیسمنٹ میں درس ہوگا. اور عالمہ جو ہیں یعنی لیڈی خاتون ہی وہی درس دیں گی، ان کو خاص خواتین کے لیے ہے. تو عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کاموں سے سوموار کے دن جو ہے ذرا جلدی فارغ ہو جائیں، کھانا بنانے سے، کھانا بچوں کو شوہر کو کھلانے سے جلدی فارغ ہو جائیں، اور کاموں سے فارغ ہو کر 2 بجے تک مسجد میں تشریف لے آئیں. مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، بیوی کو، ماؤں کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے ابھاریں اور انہیں دعوت دیں، تاکہ دینی تعلیم سے وہ بھی آراستہ ہو سکیں. ان کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے سامنے خصوصی طور پر جو ہے ان کے سامنے دین کی باتیں انہیں سمجھائی جائیں، دین کی صحیح طریقے، صحیح مسائل ان کو سمجھائے جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.